انسان کو چاہیے کہ کبھی بھی نیک لوگوں کو پریشان نہ کریں، کیونکہ یہ نیک لوگ جب اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں اس کی شکایت کرتے ہیں تو وہ انسان پھر تباہ و برباد ہو جایا کرتا ہے۔ ایسے ہی میں آپ کو بتاؤں کہ ایک شہر تھا، اسی شہر کے اندر ایک عورت تھی، اس کو روز ایک خواب آیا کرتا تھا۔ کافی دن ہوئے کہ اس کو ایک ہی خواب آتا ہے، تو وہ اٹھتی ہے، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتی ہے، عرض کرتی ہے سرکار مجھے کافی دن ہو گئے ہیں، میں ایک ہی خواب دیکھ رہی ہوں، روز مجھے ایک خواب آتا ہے اور مجھے ایک خواب پریشان کر کے رکھ دیتا ہے، میں کیا کروں؟ اگر الگ الگ خواب آتے تو کوئی اور بات تھی، لیکن ایک ہی خواب آتا ہے، آپ اس کی تعبیر بتائیں۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کیا خواب دیکھتی ہو؟ وہ کہتی ہے سرکار میں ایک خواب میں دیکھتی ہوں کہ میرے پڑوس میں دو میاں بیوی رہتے ہیں، تو میرے پڑوس میں جو میاں بیوی رہتے ہیں اس کا شوہر انتقال کر گیا، اس لڑکی کا شوہر انتقال کر گیا اور ابھی کچھ زیادہ دن نہیں ہوئے، تو میں اسی کو خواب میں دیکھتی ہوں اور دیکھتی ہوں کہ اس عورت کے شوہر کی قبر پر کتے بھونکتے ہیں، کافی تعداد میں کتے بھونکتے ہیں، کتوں نے اس کی قبر کو اپنا گھر بنا لیا ہے۔ حضور مجھے ایک بات یہ تڑپا کے رکھ دیتی ہے کہ ایک ہی خواب آخر اتنی بار کیسے آ سکتا ہے؟ آخر اس شخص کا کیا گناہ تھا، کیا جرم تھا جو اس کی قبر پر کتے؟ اور آپ کو پتا ہے حضور کتے تو یہ حسد کرنے والے ہوتے ہیں، کتے تو ناپاک ہوتے ہیں، تو اس شخص کی قبر پر کتے بھونکنے کا کیا سبب؟ لیکن بس یہیں تک نہیں ہے حضور، خواب کی بات تو الگ ہے۔ میرے شوہر جب ادھر سے گزرے، انہوں نے جب دیکھا تو کان میرے کھڑے ہو گئے، میرے پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی کہ حضور خواب میں تو میں دیکھتی ہوں کہ اس کے قبر پر کتے بھونکتے ہیں اور ایک ہی خواب دیکھتی ہوں، لیکن جب میرے شوہر ادھر سے گزرے تو انہوں نے بھی دیکھا کہ اس کی قبر پر واقعی کتے بھونک رہے تھے، کتوں نے اس کی قبر کو اپنا گھر بنا رکھا ہے۔ حضور بس یہی بات تڑپا کے رکھ دیتی ہے کہ خواب کی بات تھی وہ تو الگ ہے، لیکن یہ بھی بات تڑپا کے رکھ دیتی ہے کہ ایک ہی خواب بار بار آنا اور وہ خواب سچ بھی ہو جانا، جو کہ میرے شوہر نے دیکھا ہے کہ واقعی اس کی قبر پر کتے ہیں۔ حضور کچھ بتائیے کہ آخر یہ خواب مجھے کیوں آ رہا ہے جس نے مجھے تڑپا کے رکھ دیا ہے؟ حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ وہ دو میاں بیوی تھے، وہ کہتی ہاں سرکار دو میاں بیوی تھے۔ آپ فرماتے ہیں اس کی بیوی زندہ ہے؟ کہتی ہاں اس کی بیوی زندہ ہے۔ تو حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ کل آنا، اس کی بیوی کو ساتھ میں لانا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے حضور۔ دوسرا دن ہوا، اس کی بیوی کو ساتھ میں لیا اور یہ لڑکی، یہ خاتون اس کی بیوی کو ساتھ میں لے کے حضرت امام جعفر صادق کے پاس آئی۔ آنے کے بعد کہا حضور میں اس کو لے آئی ہوں۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ وہ تمہارا شوہر تھا؟ اس نے کہا ہاں سرکار وہ میرا شوہر تھا۔ تو کہا اچھا یہ بتاؤ کہ آخر اس کی قبر پر کتے کیوں بھونکتے ہیں؟ کتوں نے اس کی قبر کو اپنا گھر کیوں بنا رکھا ہے؟ اس نے کہا سرکار مجھے یہ تو پتا نہیں کہ اس کی قبر پر کتے کیوں بھونکتے ہیں، ہم خود اسی بات سے افسوس ہے کہ میں نے کئی بار یہ خواب دیکھا ہے، اور پھر ریالٹی بھی یہی ہے کہ میں جب بھی ادھر سے گزری ہوں تو میں نے اپنے شوہر کی قبر پر کتوں کو بھونکتے ہوئے دیکھا ہے۔ مجھے بھی یہ بات تعجب میں اور حیرت میں ڈال دیتی ہے کہ آخر ایسا کیوں ہے؟ حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے، مجھے یہ بتاؤ اس کا عمل کیا تھا، اس کا کون سا ایسا گناہ تھا کہ جس کی وجہ سے اس کی قبر پر کتے ہیں؟ کیا تم نے اپنی زندگی میں جب سے اس کے ساتھ ہو، جب سے تمہاری شادی ہوئی، کیا تم نے آج تک کبھی دیکھا ہے کہ وہ ایسا کوئی جرم کرتا ہو جو تم نے دیکھا ہو، کوئی ایسا گناہ اس کا ہو جو تمہیں پتا ہو؟ اس کی بیوی نے یاد کیا، ذہن دوڑایا، کہ ہاں اس کے 3 گناہ تھے، وہ 3 گناہوں کو کیا کرتا تھا، ہو سکتا ہے کہ شاید ان 3 گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کی قبر پر کتوں کو مسلط کر دیا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں بتاؤ وہ 3 گناہ کیا کرتا تھا؟ تو وہ کہنے لگی اس کا ایک گناہ تو یہ تھا کہ وہ نیک لوگوں سے نفرت کرتا تھا، منافق بھی تھا، منافقت کرتا تھا،
ادھر کی بات ادھر کرتا تھا، ادھر کی بات ادھر کرتا تھا، اور منافق بہت بڑا تھا۔ منافق کسے کہتے ہیں؟ حضور نے منافق انسان کی 3 نشانیاں بتائی ہیں کہ ایک تو اس کی نشانی یہ ہے کہ وہ وعدہ کرے گا اور پھر وعدہ توڑ دے گا، اور دوسری نشانی یہ ہے کہ بات بات پر جھوٹ بولے گا، اور تیسری نشانی یہ ہے کہ امانت میں خیانت کرے گا۔ تو منافق بہت بڑا تھا اور نیک لوگوں سے بہت زیادہ نفرت کرتا تھا، نیک لوگوں سے لڑائی لڑتا تھا۔ تیسرا گناہ اس کا یہ تھا کہ شراب پیتا تھا، اور شراب پی کے لوگوں کو گالیاں بکتا تھا، شراب پی کے ہر وقت لڑائی لڑتا تھا، کتوں کی طرح بھونکتا رہتا تھا۔ یہ 3 گناہ تھے اس کے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تمہیں پتہ ہے یہ عذاب کیوں ہو رہا؟ کہا کیوں ہو رہا؟ کہ اسی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے۔ یہ جو 3 گناہوں کو کیا کرتا تھا، انہی گناہوں کا عذاب اسے مل رہا ہے، اسی گناہوں کی وجہ سے، کیونکہ شراب پی کر نیک لوگوں کو پریشان کرتا تھا، نیک لوگ اسے پسند نہیں تھے، نیکی اسے پسند نہیں تھی، نیکی کرنے والے اسے پسند نہیں تھے، منافق تھا، چغل خور تھا، جس کی وجہ سے اس کی قبر پر کتوں کو مسلط کر دیا گیا ہے تاکہ دنیا دیکھے اور عبرت حاصل کرے کہ کبھی بھی کسی نیک انسان کو پریشان نہ کرنا، کبھی بھی کسی کی چغلی مت کرنا، کبھی بھی کسی کی غیبت مت کرنا۔ دنیا دیکھ رہی کہ کتے اس کی قبر پر مسلط ہیں، لیکن اس کی قبر کے اندر کا حال کچھ اور ہی ہے۔ کہا قبر کے اندر کیا؟ کہا قبر کے اندر اسے سانپ اور بچھو اور کیڑے ڈس رہے ہیں، نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں، اس کو آگ سے جلایا جا رہا ہے، آگ کی زنجیروں سے مارا جا رہا ہے، قبر کے اندر بھی عذاب ہو رہا ہے، اور قبر کے اوپر کتے مسلط کر دیے گئے تاکہ دنیا دیکھ کر عبرت کرے۔ اے لوگو، اللہ کی بارگاہ میں معافی طلب کرو، گناہوں سے توبہ کرو۔ یہ گناہ بہت عام ہے، چغلی، غیبت، اس گناہ سے باز آ جاؤ، اور جو شراب پیتے ہیں شراب سے باز آ جاؤ، ان کی دنیا بھی خراب ہوگی اور آخرت بھی خراب ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ہمیں عبرت دی جاتی ہے تاکہ بندے سدھر جائیں، تاکہ وہ دیکھیں اور ان کے دل میں اللہ کا خوف آ جائے۔ لیکن آج ہمارے دل پتھر ہو چکے ہیں، ہم اگر سامنے سے بھی کوئی چیز دیکھ لیں تب بھی ہمارے دل یہ پگھلتے نہیں ہیں، کیونکہ پتھر ہو گئے، اور یہ دل